جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا یہ دوسرا عشرہ ہے، اور اسی دوسرے عشرے میں ایک مقدس اور متبرک شب آتی ہے جسے ہم اور آپ شب برأت کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض اشیاء کو بعض اشیاء پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ رسولان اعظام کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے انبیاء کرام کو دیگر تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دوسرے تمام مومنین پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے سال کے جو 12 ماہ ہے، 12 مہینے ہیں، تمام مہینوں کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اور فوقیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے سال بھر میں جتنے ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، یہ سب بھی برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل دن جمعہ کے دن کو قرار دیا، اور پھر عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ بڑے مبارک اور مقدس دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سال میں بے شمار راتیں ہوتی ہیں، ساری راتیں برابر نہیں، بلکہ آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یعنی جتنی بھی راتیں ہیں سال بھر میں، ان میں تمام راتوں میں شب قدر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، پروردگار عالم نے جو کائنات کو بنایا تو ساری چیزوں کو ایک جیسی نہیں بنایا، اللہ نے ایک کو دوسری پر فوقیت عطا فرمائی۔ شب قدر کے بعد پروردگار عالم نے ماہ شعبان کی 15ویں شب، جسے ہم اور آپ شب برأت کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں شعبان کی شب کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا، اور شعبان کا مہینہ یہ آبیاری کا مہینہ ہے، یعنی کہ بیج تم نے بو دیا ہے، اب اس پر پانی وغیرہ ڈالو، اور ماہ رمضان یہ پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رجب میں تم محنت کرو، شعبان میں تم محنت کرو، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی تم عزت کرو گے تو ان دونوں مہینوں کی برکتیں تمہیں اللہ ماہ رمضان میں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اسی مقدس مہینے کی عظمت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ایک حدیث مبارک کا میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، 15ویں رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے، اور پھر پروردگار عالم ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بے روزگار جو میری بارگاہ میں عریضہ پیش کرے تو میں اسے روزی روٹی عطا کروں۔ طلوع فجر تک اپنے بندوں کو ندا فرماتا ہے۔ اب جو بندے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اور بیان کروں، آج بہت سارے لوگ جب آپ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں گے تو پوچھیں گے کہ بھائی یہ حدیث مبارکہ میں کہاں ہے؟ چلو 15ویں شعبان کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ماہ شعبان میں 15ویں شعبان نہیں ہے؟ اب پھر آپ کہیں گے کہ 15ویں شعبان ہی خاص کیوں؟ خاص نہیں، کب کس نے کہا کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ نہیں، کیونکہ ہماری اور آپ کی
وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پورے مہینے روزہ رکھیں، لیکن پروردگار عالم نے ماہ شعبان میں اپنے بندوں کو ایک رات عطا فرمائی ہے اور 15ویں شعبان کا دن عطا فرمایا ہے، جو ماہ شعبان میں سب سے بہترین رات ہے اور سب سے بہترین دن ہے۔ کم سے کم تم 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لو تاکہ اللہ تمہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب کچھ لوگ اس کو دوسری اینگل کی جانب لے کر کے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکانا ہے۔ بھائی پہلے سمجھنے کی تو کوشش کرو، بدعت کے رٹ لگانے سے تھوڑی نہ کوئی چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ آپ جب پورے مہینے روزہ نہیں رکھ سکتے، کم سے کم ماہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں۔ لیکن اب آؤ میں آپ کو بتاؤں 15ویں شعبان ہی کو کیوں، یہ فضیلت 15ویں شعبان کو کیوں حاصل ہوتی ہے، تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب یہ قبرستان میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رات میں جب میں اٹھی تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو میں گھبرا گئی اور اٹھ کر کے جب میں باہر تلاش کرنے لگی تو میری نظر پڑی جنت البقیع میں۔ جنت البقیع میں جب نظر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے امتیوں کی مغفرت کی دعا فرما رہے تھے، امتیوں کی مغفرت کی دعا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ امتیوں سے محبت فرماتے تھے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو 15ویں شعبان کی شب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی کہ میں تلاش کرتے کرتے گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم سے اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کرتے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ بات نہیں ہے، آج میری باری تھی، آپ میرے حجرے میں آرام فرماتے نظر نہیں آئے اس لیے میں باہر آ گئی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت البقیع میں ہے، قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی معتبر حدیثوں سے ثابت ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ معتبر حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ آج نصف شعبان المعظم ہے، 15ویں شعبان کی شب ہے؟ اور پھر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ اس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں اور امتیوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کروں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان میں سے شرک کرنے والا۔ اچھا، آج کل میں شرک کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دوں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ شرک ایک شرک ہے۔ نہیں بھائی، شرک کو پہلے سمجھنا پڑے گا، ایسے ہی کسی کو مشرک کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں جا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھیں اور کوئی کہیں کہ یہ شرک ہے، نہیں، یہ شرک کیسے ہے؟ ولی جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے بندوں کے لیے کرتے ہیں، ایسے ہی شرک کا رٹ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کبھی کسی کو مشرک کہا، کبھی تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ مشرک نہ رہا یا کافر نہ ہوا تو وہ کفر تمہارے جانب لوٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو مشرک آج کی رات یعنی 15ویں شعبان کی شب شرک کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ پروری، دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی شب نہیں بخشتا ہے، ان کی جانب
نظر رحمت نہیں فرماتا۔ قطع رحمی، قطع رحمی کا کیا مطلب؟ رشتہ داری توڑنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شرابی اور ناحق کسی کا قتل کرنے والا، ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو ایسی راتیں اس لیے عطا فرمائی سال میں کئی مرتبہ، کیونکہ پروردگار عالم محبوب کی امتیوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو ایک قرات ملتا ہے۔ قرات کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حدیث میں بہت ساری جگہوں پر قاف را طا قرات کا لفظ آتا ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تم کو ایک قرات ملے گا، یہ عمل کرو گے 2 قرات ملے گا، یہ عمل کرو گے 3 قرات ملے گا۔ کیا مطلب؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، ایک قرات کا مطلب اللہ اس بڑے پہاڑ کی طرح اپنے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرات۔ وہ قرات نہیں جو نماز میں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ ہے قرات۔ قاف را حمزہ الف تا، وہ ہے قرات، اور یہ ہے قاف را طا قرات، یہ الگ ہے۔ تو ایک شخص صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قرات ملتا ہے۔ ایک شخص ظہر سے لے کر کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قرات ملتا ہے۔ اور ایک شخص عصر سے لے کر کے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اللہ اس کو 2 قرات عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امتیوں کی ہے کہ میری امت یہ زیادہ عمر والے نہیں ہوں گے، ان کی عمر کافی کم ہوگی، یہ عبادت کم کریں گے لیکن اللہ ان کو بے حساب ثواب عطا فرمائے گا، بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قرات کا مطلب صحابہ کرام کو بتایا تو اس دور کے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے برا مان لیا، بولے یہ کیا بات ہوئی کہ محمد اپنے صحابہ سے اور اپنی امتیوں سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ پروردگار عالم ان کو تو ان کا مکمل اجر عطا فرماتا ہے، ان کو تو ان کا مکمل اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ اپنی جانب سے امت محمدیہ کو مزید عطا فرمائے تو اس میں ان کو حسد اور جلن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی عبادت۔ کچھ بندوں پر اللہ ایسے فضل کرم فرماتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی عبادت کرتے ہیں، بڑے گنہگار ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کی عبادت ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک نہیں بلکہ عرش اعظم تک پہنچا دیتی ہے۔ کچھ ایسے خاص مقامات ہوتے ہیں، کچھ ایسے خاص ایام ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں اور زیادہ واضح کر دوں، یہ سنجان بندر کی مسجد ہے، یہاں پر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، آپ کو 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نماز وہی ہے، دن بھی وہی ہے، لیکن یہی نماز جا کر کے آپ مسجد حرام میں پڑھیں، ایک نماز پڑھو گے اللہ 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہی ایک نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جا کر کے آپ مسجد نبوی شریف میں پڑھیں، حدیث مبارکہ میں اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جگہ بدلی اللہ ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نماز ایک ہی ہے لیکن بندے نے جا کر کے اس نماز کو ادا کیا مسجد حرام میں، 1 لاکھ نماز کا ثواب، ایک نیکی کیا مسجد حرام میں 1 لاکھ نیکی کا ثواب، ایک گناہ بھی کیا مسجد حرام میں تو 1 لاکھ گناہ پھر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں کسی نے 1 نیکی کی 50,000 نیکیوں کا ثواب۔ تو اسی طریقے سے پروردگار عالم اپنے کچھ گنہگار بندوں پر اس قدر نظر کرم فرماتا ہے اور نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں پر کہ اللہ اکبر کچھ خاص ایسے ایام آتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے ان بندوں کو، گنہگار بندوں کو مختصر عبادت کی وجہ سے بہت عظیم مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، انسان کی فطرت میں گناہ رکھا گیا ہے کیونکہ انسان عناصر 4 کا مرکب ہے۔ یہ عناصر 4 کیا ہے؟ ہوا، پانی، مٹی اور آگ، اس کو کہتے ہیں عناصر 4۔
یہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. ہوا ایک الگ چیز ہے، پانی ایک الگ چیز ہے، مٹی ایک الگ چیز ہے، آگ ایک الگ چیز ہے. یہ ساری چیزیں ملائی گئی تو انسان کی فطرت میں اعتدال نہیں ہے. اعتدال کا کیا مطلب ہے کہ وہ بالکل سیدھا رہے، کچھ غلطی نہ کرے. یہ انسان کی فطرت میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے. غلطی سرزد ہونا یہ انسان کی نفس میں داخل ہے. اب جب انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، غلطی سرزد ہونا انسان کی نفس میں داخل ہے، تو چونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو انہی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص راتیں متعین فرمائی ہے، تاکہ میرے بندے ان خاص راتوں میں میری عبادت کریں. اور جو اس کی نفس میں گناہ اور خواہشات ہے، میں اپنے بندے کو ان گناہوں سے پاک کر کے اسے ایسا صاف کر دوں جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بدل دیتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنا بڑا گنہگار ہوگا نا، جتنا بڑا گنہگار ہوگا، جب وہ توبہ کر لے گا نا تو وہ اتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور بھی واضح کر دوں، ایک بندہ ہے، کا نام عبداللہ ہے، اس نے 1 کروڑ گناہ کیے. کتنے؟ 1 کروڑ گناہ. دل میں خواہش پیدا ہوئی، توبہ کیا. 1 کروڑ گناہ کس میں تبدیل ہو گئے؟ 1 کروڑ نیکیوں میں. جتنا بڑا گنہگار، لیکن ایک توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اور پھر تھا بندہ زمین میں لیکن سچے دل سے توبہ کیا تو کروڑوں نیکیاں بھی کمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو آسمان تک بلند فرما دیا. اور حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے میدان محشر کا ایک منظر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے سے فرمائے گا کہ میرے بندے تو اپنا نامہ اعمال پڑھ، اپنا نامہ اعمال پڑھ. اور قرآن مقدس میں بھی اقرأ کتابک، اقرأ کتابک سورۃ الکہف میں ہے، بندے سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بروز محشر اللہ اپنے ایک بندے سے فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ. وہ بندہ کیا کرے گا؟ اسے شرم بہت محسوس ہوگی. وہ کیا کرے گا؟ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا. جو بڑے بڑے جرم اس نے کیے تھے وہ چھوڑے گا. وہ تو اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ اس وقت سکوت فرمائے گا. وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتے رہے گا. اور جب مکمل نامہ اعمال کو پڑھ لے گا تو پھر اللہ فرمائے گا بندے پڑھ لیا تو نے؟ ہاں مولا میں نے پڑھ لیا. یہ جتنے گناہ تو نے ابھی پڑھے نا، میں نے تیرے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. کچھ بڑے بڑے گناہ کیے تو وہ میں نے نہیں پڑھا ہے. یہ عرض کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حدیث مبارکہ میں کہ اس قدر میرے آقا مسکرائے کہ دندان مبارک کے اندر جو جبڑے ہیں نا، صحابہ کرام نے اس کو دیکھ لیا. اس قدر میرے آقا مسکرائے، چونکہ امتیوں سے پیار ہے نا، اس قدر مسکرائے کہ اندر دندان مبارک کے اندر کے جبڑے صحابہ کرام نے دیکھا. پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے پڑھ. وہ بڑے بڑے گناہوں کو پڑھے گا، اتنے بڑے بڑے گناہوں کو پڑھے گا. اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے جتنے تیرے گناہ تھے میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ تو نے ایک رات میری بارگاہ میں توبہ کی تھی، سچے دل سے توبہ کیا تھا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا. اور صرف معاف نہیں فرمایا، ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اور واضح کروں ایک حدیث مبارک آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے نا صحابہ کرام میں جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ جلالی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ رات میں بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ پیشاب کر دیتا ہے نا، یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ناف میں عمر کا نام لکھ دینا، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. کیونکہ عمر کے نام میں برکت اتنی ہے کہ شیطان دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے. بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ عمر جس راستے سے آتا ہے شیطان عمر کو دیکھ کر کے دوسرا راستہ بدل لیتا ہے. تو نام میں بھی اتنی برکت ہے.
تو جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ درہ لے کر کے ہمیشہ گھما کرتے تھے. درہ کہ کوئی جرم کرنے والا مل جائے تو اسے مارو پکڑ کر کے. تو ایک شخص تھا شراب لے کر کے بوٹل میں اور بغل میں دبا کر کے لے کر کے چل رہا تھا. دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں درہ ہے, ڈر گیا. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا, مولا عمر کے جلال سے بچا لے پروردگار عالم, آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے, فرمایا کیا ہے تیرے بوٹل میں؟ عرض کیا حضور سرکہ ہے. سرکہ ہے تو بغل میں چھپا کر کے کیوں چل رہا ہے؟ دکھایا تو واقعی سرکہ تھا, واقعی سرکہ تھا. تو پروردگار عالم نے توبہ کی وجہ سے شراب کو سرکہ بنا دیا. تو جو بندہ دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار تو بے پناہ کرتا ہے, پیار بے پناہ کرتا ہے محبوب کی امتیوں سے, تو اب اللہ چاہتا ہے کہ میں میرے محبوب کی امتیوں کو کچھ راتیں ایسی عطا کروں, کچھ راتیں ایسی عطا کروں, پوری راتیں نہ صحیح کم سے کم اس رات کی برکت سمجھ کر کے, اس رات کی اہمیت کو سمجھ کر کے, اس رات کی فضیلت کو سمجھ کر کے شاید وہ توبہ کر لے, میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں. تو انہی راتوں میں سے ایک مقدس رات ہے 15ویں شعبان کی شب. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء, کہ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. ان میں سے ایک رات ایسی ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے. وہ کون سی ہے؟ لیلۃ الجمعہ, جمعہ کی رات جسے ہم کہتے ہیں جمعہ رات. اس رات میں جو بھی دعا مانگو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. دوسری وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب, ماہ رجب کی پہلی شب. اور تیسری شب کون سی ہے؟ وہ لیلۃ النصف من شعبان, 15ویں شعبان کی شب, اس میں جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا. چوتھی وہ لیلۃ العید, عید الفطر کی رات. اور 5ویں وہ لیلۃ النحر, عید الاضحیٰ کی رات. ان 5 راتوں میں بندے جو دعا مانگے اللہ بندوں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب ایک آخری حدیث مبارکہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں. ماہ شعبان میں روزے کے حوالے سے کہ آخر 15ویں شعبان کو روزہ کیوں؟ یا تو آپ 15-16 رکھیں یا 14-15 رکھیں. عام طور سے آپ کو یہی کہا جاتا ہے. ویسے اگر آپ کے اندر کیپیسٹی تو پورے مہینے کی رکھیں, اور ہیں بھی بہت سارے لوگ جو 10 دن کا روزہ رکھتے ہیں, کوئی 15 دن کا رکھتے ہیں, کوئی بزرگ ہیں اللہ والے ہیں تو وہ 20 دن کا بھی رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ مکمل ماہ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 14-15 یا 15-16 2 دن کا روزہ ضرور رکھیں. اب اس حوالے سے حدیث مبارک کا سماعت کریں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزہ اسی لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میرے اعمال مزین ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں, مزین ہو کر کے. اسی وجہ سے میں خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں. تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا ضرور روزہ رکھیں. بلکہ 15ویں شعبان کے شب کے حوالے سے یہاں تک ملتا ہے کہ سال بھر میں کس کو کتنی روزی روٹی دینی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شب متعین فرماتا ہے. کس کی موت آنی ہے, کون بچہ پیدا ہونے والا ہے, کس کے کیا معاملات ہونے والے ہیں, یہ سارے معاملات 15ویں شعبان کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ متعین فرماتا ہے. جیسا آپ دیکھتے ہوں گے بینک وغیرہ میں آئی تھنک کہ فیبروری میں کچھ ڈیز بینک کے کام بند رہتے ہیں 4 سے 5 دن, وہ سال بھر کے وہ لوگ حساب کرتے ہیں. ایسے ہی یہ نظام کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے اس میں پروردگار عالم نے 15ویں شعبان کی شب کو متعین فرمایا ہے. ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, وہ تو صرف کن کہہ دے تو کائنات وجود میں آ جائے. لیکن پھر بھی انسان کو جب دنیا میں اللہ بھیجتا ہے
تو 9 مہینے کا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے پیگنٹ ہوئی تو اسی دن بچہ پیدا ہو گیا، نہیں، 9 مہینے کا ٹائم. یہ نظام قدرت ہے. اسی طریقے سے سال بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس کو کتنی روزی روٹی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو متعین فرماتا ہے. اس لیے 15ویں شعبان کو زیادہ سے زیادہ جس قدر ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، تسبیح اور تحلیل کریں، تحمید بیان کریں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادہ سے زیادہ درود مبارکہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قبرستان جائیں اور جتنی ہو سکے عبادت کریں، اور 15ویں شعبان کا ضرور روزہ رکھیں. اب چونکہ انشاءاللہ عز و جل سنڈے کا دن گزر کر کے رات میں یہ 15ویں شعبان کی شب ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن خوانی کے بعد کوئی میرا بیان نہیں ہوگا. جو کچھ تھا وہ میں نے ابھی کر دیا، اور اس کے علاوہ میرے پچھلے سال کے بیانات بھی یوٹیوب پہ ریکارڈ ہے، تو وہ تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل 15ویں شعبان کی شب قرآن خوانی کے بعد ذکر کی محفل ہوگی انشاءاللہ. اور ذکر کی محفل کا ٹائم کیا ہے پتہ ہے؟ صرف 15 سے 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. ذکر کی محفل کریں گے، دعا خوانی ہوگی، اور اس کے بعد ہم سب مل کر کے قبرستان جائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.